ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جسے سورہ عصر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتی ہے اور 3 آیات جو چھوٹی چھوٹی آیات ہیں ان پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں 3 صورتیں ایسی ہیں جن کی آیات صرف 3 ہیں، ایک سورہ کوثر، ایک سورہ عصر اور ایک سورہ نصر۔ اس سے کم آیات پر کوئی قرآن پاک کی صورت نہیں ہے، اور یہ 3 صورتیں ہیں جو مختصر ترین صورتیں ہیں۔ ان میں سورہ عصر جو ہے یہ قرآن پاک کی بہت ہی جامع ترین صورت ہے، الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر، لیکن فضیلت، شان اور افادیت کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ۔ اتنی چھوٹی صورت ہے کہ ہر بچہ، مرد، عورت اس صورت کو جانتا ہے، اس کو یاد ہے، لیکن اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے اور اس کی افادیت یہ ہے کہ آج امت اس سے ناآشنا ہے۔ اگر کسی آدمی کو اس کے فائدے کا پتہ چل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے بہت زیادہ پریشانیوں کا حصہ ختم کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تدبر کیا جائے تو پورے قرآن کی نسبت ایک سورہ عصر ہی کافی ہے۔ یعنی ایک سورہ عصر جو ہے غور و تدبر میں قرآن پاک کی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی فلاح کے لیے، دنیا کی فلاح اور آخرت کی فلاح، اس کے لیے ایک سورت عصر یہ کافی ہے۔ اور شیخ عبدہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن پاک نہ بھی نازل ہوتا تو ایک سورہ عصر جو ہے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ عصر جو ہے یہ اعمال کے اعتبار سے اگر عمل کیا جائے تو یہ ایک سورت، اگر اس پر انسان عمل کر لے تو انسان کے لیے جنت یقینی بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں چھوٹی سی سورت ہے، اب اتنا آسان الفاظ، لیکن پڑھنے میں بھی آسان ہے، لیکن اس کا معنی، اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پہلے فرماتے ہیں والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ یہ وقت عصر جو ہے یہ بہت خاصیت کا حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ منافق پر نماز عصر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا منافق کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کو قضا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آخری وقت میں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے جلدی جلدی اٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ پھر مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پوری لمبی طویل آئی ہے، قرآن پاک کی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہاں کا حافظوا، حفاظت کرو ساری نمازوں کی، لیکن خاص طور پہ عصر کی نماز کی۔ وسطی عصر کی نماز ہے، 2 ادھر نمازیں ہیں، 2 ادھر، جو ادھر 2 ہیں اور ادھر 2 ہیں، یہ 2 نمازوں کے بعد درمیان کی نماز۔ لیکن وسطی کی جگہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں یہ آیت پہلے یوں اتری تھی، بعد میں وسطی کے الفاظ کے ساتھ اتری۔ پہلے اتری تھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر، عصر کی نماز کی حفاظت کرو، باقی نمازوں کی نسبت اس کی تاکید کی زیادہ، چونکہ عصر کے وقت کرامن کاتبین بھی چینج ہوتے ہیں، جو نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں۔ عصر کا وقت جو ہے وہ دن ڈوبتا ہے اور رات نکلتی ہے، اس وقت عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس وقت جو ہے انسان کے ہر عمل کو زیادہ کر کے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور قبر میں بندہ جب بھی داخل ہو، لیکن جب منکر نکیر آتے ہیں تو وقت عصر کا سما ہوتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج ڈھل رہا ہے اور مغرب کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ بندہ نماز کرتا ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو مومن ہے، نمازی ہے، اس کو چھوڑ دو، اس سے ہم نے کیا سوال کرنا۔
یعنی اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی تاکید، والعصری مجھے قسم ہے زمانہ عصر کی، وقت عصر کی، اور بعض کا نہیں، یا وقت عصر نہیں ہے، یا عصر زمانے کو کہتے ہیں، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، رات کی قسم، دن کی قسم، اور یہ سارے مد و جزر کی قسم اللہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں زمانے کی۔ اس لیے حدیث میں آیا زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ خود اللہ ہے، یہ زمانہ بہت برا ہے، وہ زمانہ بہت اچھا تھا، زمانہ وہی ہے، وہی آسمان، وہی زمین، وہی رات، وہی دن، وہی سورج، وہی چاند، وہی تارے، بدل تو ہم گئے ہیں، انسان بدل گیا ہے، زمانہ نہیں بدلا۔ تو اس لیے کہا والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے وقت عصر کی۔ اس کے بعد اللہ نے جو جملہ کہا 4 باتوں کو بیان کیا۔ پہلی بات کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، پہلے یہ بات کہی کہ بے شک انسان جو ہے وہ بڑے ہی گھاٹے میں ہے، بے شک ہر انسان جو ہے وہ بہت ہی نقصان میں ہے، چونکہ انسان نسیان سے ہے، بھول جانے والا۔ ہمارے باپ آدم سے بھی بھول ہوئی، ہم سے بھی بھول ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو بالکل بھولتا نہ ہو۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو خاص منتخب کیا ہے، صحابہ کو محفوظ کر دیا ہے، اہل بیت کو محفوظ کر دیا ہے، اور نبی معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی امت کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جو بھولتا نہ ہو، جس سے بھول نہ ہوتی ہو۔ آپ کہیں جی کوئی بندہ ہمیں ایسا چاہیے جو بالکل غلطی نہ کرے، ایسا تو آپ کو نبیوں کے علاوہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کی خامیاں تلاش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے ہم سارے کے سارے اس وقت جو ہے خسر میں ہیں۔ جب وبا پھیلتی ہے تو سارے ایک ہو جاتے ہیں، ہر بندہ ڈر رہا ہے، ہر بندہ جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ کیا ایکشن مار رہا ہے، وہ کیسے گر رہا ہے، اس کی حالت کیا بنی ہوئی ہے۔ یہ پیچھے وبا پھیلی تو کوئی کسی کو دیکھ رہا تھا؟ سارے اپنی اپنی لگے ہوئے تھے فکر میں کہ میں پتہ نہیں بچوں گا یا نہیں بچوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے کے سارے خسران میں ہو، تم سارے کے سارے نقصان میں ہو۔ تو یا اللہ یہ نقصان سے کوئی نکلنے کا راستہ تو ہوگا نا، کہ اب ہر بندہ وزن اس پر ہے، نقصان کا، خسران کا، تنگ دستی کا، غربت کا، کفر کا، اس کے اوپر ہر قسم کی ذلت کا۔ یہ ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، اگر ہر قسم کی مصائب و بیماریوں سے، کفر سے، ضلالت سے، گمراہی سے نکلنا چاہتے ہیں، 4 کام کرنے پڑیں گے۔ فرمایا الا الذین آمنوا، پہلا کام ایمان جو لے آئے، ایمان، یہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ دوسرا وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر لوگ ان کو برا کہتے تھے کہ ان کی باتوں پر، ان کی دعوت پر، ان کی تبلیغ پر، تو وہ آگے سے صبر کرنے والے تھے، آگے سے مناظرے نہیں کرتے تھے، گالیاں نہیں دیتے تھے، بلکہ صبر کرتے تھے۔ 4 کام۔ یا ایک ترجمہ جو کیا وہ شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الا الذین آمنوا، اور وہ لوگ خسران سے بچے ہوئے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے توحید پر، وعملوا الصالحات، پھر اعمال صالحہ بھی توحید کے ساتھ کرتے ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل صالح بھی ہیں، اور پھر وتواصوا بالحق، اسی عقیدہ توحید کی، اسی حق بات کی تبلیغ بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، پھر لوگ انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، مار ان کے لیے بھی، ہر قسم کی ان کے لیے تنگی، لیکن وہ صبر کرتے ہیں، آگے سے بدلہ نہیں لیتے، آگے سے برا نہیں کہتے۔ یہ ہے اصل اسلام کا نقشہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بتایا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں یہ سورہ خالی اتر جاتی، باقی کوئی بھی صورت نہ ہوتی، ہمارے لیے رشد و ہدایت زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ اب دیکھیں پہلے ذکر ایمان کا ہوا، صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نماز پہلے پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ایمان جو ہے وہ ہمارے نزدیک کچھ سیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ نماز پھر تھوڑی سی سیکھ لیتے ہیں، ہم بچپن میں سیکھ لی، وہی بڑھاپے تک چل رہی ہے۔ قرآن جو بچپن میں سیکھا وہی بڑھاپا اور موت تک چل رہا ہے۔ جو چیز حج کرنا نہیں سیکھتے یوں حج کر لیتے ہیں، اچھا ہم عمرہ کرنا نہیں سیکھتے یوں ہی عمرہ کر لیتے ہیں۔
رمضان گزر گیا، ہمیں پورے روزوں کے مسائل سیکھے ہی نہیں، یوں ہی روزے رکھے، یوں ہی ختم کیے، تراویح یوں ہی پڑھی، یعنی ہر چیز ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہتا جو سیکھا ہے اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے جس کو اللہ ایمان کو کسوٹی بیس کہہ رہا ہے وہ سیکھ نہیں رہے۔ اب تبلیغی جماعت جیسے ہمارے یہاں ایک جماعت ہے، وہ لوگوں کو ایمان کی تبلیغ کرتی ہے، لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں جی یہ آپ کیا ایمان 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 کی بات کرتے ہیں؟ تو اب یہ یہاں اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ ایمان کا۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قول اصحاب رسول، جو امام مالک جیسی شخصیت بیان فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان پھر قرآن سیکھا۔ یہ حیرت کی بات ہے، ایمان سیکھنا۔ 13 سال مکے میں ایمان کی تبلیغ تھی، ایمان محنت تھی کہ ایمان جب بندے کا بن جاتا ہے، آپ نمازیوں کو یہاں سے اٹھائیں، عام نمازی کو، تہجد گزار کو جو خالی تہجد پڑھتا ہے یا خالی نماز پڑھتا ہے، اسے آپ اٹھا کر امریکہ بھیج دیں، وہاں یہ چلا جائے، چند دن ہو سکتا ہے یہ نماز پڑھے، اس کے بعد یہ نماز ہی چھوڑ دے گا، اس کے بعد جو ہے یہ مسجد جانا ہی چھوڑ دے گا، ہو سکتا ہے کسی اور لائن پہ لگ جائے، کیونکہ ماحول کا انسان کو اثر ہوتا ہے، جب اندر بن جاتا ہے پھر باہر کا ماحول کا اثر وہ نہیں لیتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اندر کا ماحول بنایا، پھر باہر کے اعمال آئے تو شراب چھوڑنا بھی آسان ہو گئی، اور پھر عورتوں کا یہ زندہ دفن کرنا بھی آسان، چھوڑ دینا آسان ہو گیا، پھر جو ہے بتوں کے آگے سجدے چھوڑ دینا بھی آسان ہو گیا، پھر جو ہے سود چھوڑنا بھی آسان ہو گیا، چوری ڈکیتی قتل و غارت جو آج ہمارے اس معاشرے میں گناہ ہے نا، یہ سارے مکہ کے مشرکوں کے اندر تھے یا نہیں تھے؟ ہمیں چھوڑنے مشکل ہیں، نمازی بھی کر رہا ہے، ہمارا نمازی بھی یہ سارے غلط کام کر رہا ہے، ہمارا حاجی بھی کر رہا ہے، ہمارا عمرے والا بھی کر رہا ہے، کیوں چھوڑنے مشکل ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ نماز تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ہے، لیکن میں نماز پڑھ کے بھی نہیں چھوڑ پا رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے پہلے ایمان نہیں سیکھا، ہم پہلے اعمال پہ چل رہے ہیں، اندر ہمارا نہیں بدلا، باہر سے کام ہو رہا ہے لیکن یہ صرف طوطے کی طرح ہے۔ جب یہ طوطا جب اس کو شکاری پکڑتا ہے نا، پھر اس کی ٹہ ٹہ نکلتی ہے، وہ گانے اور وہ باتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں۔ ملک الموت جب ہمیں پکڑے گا نا تو ہماری وہ ٹہ ٹہ ہی ہوگی، پھر وہ لا الہ الا اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ اندر ایمان نہیں بنا۔ اب اس کی سمجھانے کی ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، ایمان اندر کی چیز کا نام ہے اور اعمال باہر کی چیز کا نام۔ اندر کوئی چیز ہو جائے مضبوط، یہ ہے مشکل کام، باہر کا کام آسان ہے۔ جیسے مسجد میں آپ آئے، یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے نا، کیونکہ سارے مسجد میں کیوں نہیں آئے علاقے والے؟ آپ صرف چند لوگ کیوں آئے؟ اب آپ 70 بندے اعتکاف بیٹھے ہیں علاقے میں، تو آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ ہیں لیکن اعتکاف 70 بیٹھے۔ اب نماز میں آپ چند لوگ آئے، جمعے میں بڑھ جاتے ہیں تو وہی محلے والے ہوتے ہیں جمعے میں، اور وہی نماز ظہر اثر میں نہیں ہوتے، تو آنا مشکل ہے یا آسان؟ بتائیں، مشکل ہے نا۔ کسی کو اندر مسجد میں لانا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اور جب جیسے ہی جمعہ ختم ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا نماز ختم ہوتی ہے تو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے حضرت آپ چلے جائیں، کہنا پڑتا ہے۔ اب لوگوں کو لانے کے لیے تبلیغ والے بھی گھروں میں پھرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ نماز پڑھ لو، مسجد آ جاؤ ذرا۔ اچھا کبھی کسی جماعت والے نے کہا کہ حضرت آپ چلے جائیں سارے لوگ؟ کسی نے اعلان کیا؟ آنے کے لیے اعلان، گشت، دعوت، پھرنا، منتیں کرنا، اکرام کرنا، اور لوگوں کو مسجد سے کہنے کہ جب گھر بھیجنا ہو تو پھر بس فوراً لوگ اٹھ کے خود بھاگتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو یہاں سے وہ میٹھا لگ رہا ہے کھانے کے لیے، اس کے لیے آپ کو مجھے کہنا پڑے گا کہ آ جائیں؟ نہیں۔ نماز کے لیے، بیان کے لیے آپ کو ادھر سے ہی بندہ پکڑنا، ادھر سے ہی پکڑنا۔ تو پتہ یہ چلا اندر کسی کو لانے کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن اسے باہر بھیجنے کے لیے محنت نہیں ہے۔ ایمان اندر کی چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اب اندر بنانے کے لیے محنت ہے۔ اب اعمال باہر کی چیز ہے،
پھر اعمال کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی. جب اندر بن جاتا ہے تو خود انسان تہجد گزار بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں شرابی آدمی، ایک نائٹ کلب کا انچارج میرے پاس آیا، کہنے لگا میں یہاں بہت بڑا نائٹ کلب ہے، میں اس کا انچارج ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے تبلیغ میں وقت لگایا، میں نے سب غلط کام چھوڑ دیے. کہتے لاکھوں روپے میرے روز کے بنتے تھے، پیسہ وہاں پر، اور بڑے بڑے افیسران ایم پی اے مجھے سلوٹ کرتے تھے اور میں اس کلب کا، لیکن میں نے چھوڑ دیا. میں اس بندے کو واللہ میں آپ کو بتاؤں وہ ایسے روتا تھا، اس کے آنسو بہتے تھے کہ میں نے کیا غلط زندگی گزاری. اب اس کو اگر کوئی مولوی صاحب ویسے جمعے میں بیان میں کہتے او یہ حرام کام کر رہے ہو تو وہ کبھی آتا، کیونکہ اس کا باہر اندر ابھی نہیں بنا تھا. لیکن جب اس کو ماحول میں لے گئے تو وہ ایک دم چینج ہو گیا. اچھا اب یاد رکھیں لوگوں کو اندر ایمان لانا مشکل کام ہے اور باہر اعمال آسان ہیں. ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ ابھی تبلیغ والے کلمے کی کیوں تبلیغ کرتے ہیں، ایمان کی باتیں کیوں کرتے ہیں، اعمال کی کیوں نہیں کرتے، جہاد کی کیوں نہیں کرتے، لڑنے کی وہاں جا کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا. آپ ایک چھوٹی سی بات دیکھیں، مجھے بتائیں میں ابھی یہاں پہ بات کروں یا کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کے بات کرے کہ جی آپ لوگ جو ہے نفل پڑھا کرو اوابین کے، تو میں اگر کسی کو تبلیغ کروں، میں کہوں جی آپ اوابین کے نفل پڑھا کرو، دیکھو اس میں اللہ نے بڑا فائدہ رکھا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، تو وہ بندہ چاہے کلین شیو ہے، بعض ایسے پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کلین شیو بھی ایک دم آگے سے کہے گا کہ جی میں تو پڑھتا ہوں تہجد بھی، آپ اوابین کی بات کرتے ہیں. اچھا آپ چپ ہو جائیں گے کیونکہ آپ نہیں پڑھتے، میں نہیں پڑھتا، مثال دے رہا ہوں. اچھا آپ کسی سے اعمال کی تبلیغ کریں نا، اعمال کی، ہم اعمال کی تبلیغ نہیں کرتے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایمان کی تبلیغ کا حکم دیا ہے. کیوں؟ وجہ سمجھیں، بڑی اہم وجہ. ایمان کی تبلیغ کا کیوں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ہمارا اعمال کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ لوگ پھر کے کیوں نہیں کہتے جی روزہ رکھ لو؟ کبھی سنا ہے تبلیغ والے یوں کہہ رہے ہوں؟ اچھا حفظ کر لو، یہ آپ اس طرح کرو کہ جو ہے نا زکوٰۃ دیا کرو، کبھی نہیں کہتے. صرف ایمان ایمان ایمان. کیوں؟ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. اب بات بڑی اہم سنیں کہ آپ ایمان کی بات کریں اور اعمال کی فرق دیکھیں. اگر آپ کسی کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں دیکھو اعمال اچھے کر لو، تو آپ نفل پڑھا کرو، سنتے پڑھا کرو، نماز لازمی پڑھا کرو، تو ناچنے والی عورت بھی نا وہ کہے گی جی میں نماز پڑھتی ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں. آپ کسی کو اعمال میں زج نہیں کر سکتے، ڈاؤن نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کو تبلیغ زیادہ کر سکتے ہیں. آپ اسے کہیں گے نماز پڑھا کرو، وہ آگے سے مرد عورت کہیں گے میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، آپ چپ، آپ کی تبلیغ وہیں پہ ٹھپ. اور وہ آگے سے شیر ہوگا آپ تو تہجد پڑھتے نہیں اور مجھے تبلیغ کر رہے ہیں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، بس آپ چپ. اب آپ دیکھیے ایمان کی تبلیغ کا کیا کمال ہے کہ آپ ایمان کی بات کریں. دیکھو ایمان یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور وہی کلمہ دنیا میں اپنائے، پریکٹیکلی اپنائے، اور یہ کلمہ جو لے کے دنیا سے جائے گا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی کامیاب ہوگا. ورنہ خالی عمل کام نہیں آئیں گے جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. میں آپ کو واللہ بتاتا ہوں، آپ امام کعبہ کے سامنے بھی یہ بات کریں نا، وہ ایک دم اپنا ایمان کمزور پائے گا. وہ کہے گا ہاں واقعی ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ. میں چابی بردار کعبہ کے پاس ایک دن بیٹھا تھا، اس بات کی میں سوچنے لگا. وہ مجھے کہنے لگا یہ تبلیغ والے عجیب لوگ ہیں، یہ ایسے تبلیغ کرتے ہیں، تو یہ تو بدتی لوگ ہیں. میں نے پڑھا ہے، وہ ایک کتاب انہوں نے مجھے پیش کی، کسی بیچارے نے لکھی تھی عرب نے، تو مجھے کہا یہ دیکھو کتاب. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھو یہ شیخ شادی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، بعد میں تائب ہو گئے تھے، توبہ کی تھی، اور جب یہ انڈیا کے مرکز میں گئے تو ان کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ تبلیغ والے کون ہیں؟ کہتا ہاں نماز کی باتیں کرتے ہیں اور بدعت کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا وہ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں یا خالی روزے کی؟ کہتا ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایمان کی بات کرتے ہیں. پہلے وہ بڑے جلال میں تھے شیخ جو چابی بردار کعبہ ہیں، یوں ہٹ کر رہے تھے. میں پوری رات اللہ کے فضل سے ان کے گھر میں گپیں لگانا بیٹھنا، ایسا ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ سالوں سال سے. تو میں نے ان کو کہا دیکھیں بات سنیں، وہ ایمان کی بات کرتے ہیں. جو بڑے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اپنا کہا کہ میں اس تبلیغ کا جو جماعت کا نام رکھوں نا، تو میں اس کا نام جماعت جو تنظیم ایمانی رکھوں، تحریک ایمانی.
تحریک ایمان اس کا نام میں رکھوں، یہ لوگوں نے اس کو تبلیغی جماعت کہہ دیا ہے، تو یہ ایمان کی تبلیغ کرتی ہے۔ دیکھیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم جو ہے اس ایمان کے ساتھ دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دجال آئے گا تو ہم اس کو خدا بنا لیں گے، اور ہم موت کے وقت اس ایمان کے ساتھ کلمہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتا۔ میں نے جب اس طرح موت کی تھوڑی باتیں کی نا ایمان کی، واللہ وہ چابی بردار بھی یوں ہو گئے، چپ ہو گئے، اس طرح یوں سر جھکا لیا، مجھے کہنے لگے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمارا ایمان اللہ مضبوط کر دے۔ کہتا ہے تبلیغ والے ایمان کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ایمان کی۔ کہتا پھر تو بہت بہترین بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بتانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایمان یہ کیا بات ہے؟ صحابہ، امام رازی لکھتے ہیں صحابہ جب بھی ملتے تھے نا تو کہتے تھے بھائی آ جاؤ سورہ عصر پڑھو۔ ایک صحابی پڑھتا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، تو پوری سورہ پڑھتا تھا۔ دوسرا کہتا تھا میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ ہمارا ایمان بنا دے گا، دیکھو مضبوط کر دے گا۔ تو اس لیے بات سمجھے کہ اندر کی محنت ایمان ہے اور باہر کی محنت اعمال ہے۔ جب اندر بن جاتا ہے تو باہر بنانا پھر مشکل نہیں ہوتا، پھر وہ ہر بندہ خود عمل پہ آ جاتا ہے۔ اب آپ کو جب آپ آمنو ایمان کی بات بنانے کی کریں گے تو آپ کو اعمال صالحہ خود آ جائیں گے، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ جب اعمال صالحہ آپ ایمان کی محنت کریں گے تو لوگ آپ کو وتواصوا بالحق، حق بات کو تبلیغ کرنا ہے، سمجھانا ہے، بیان کرنا ہے۔ لوگ گالیاں دیں گے، ماریں گے، برا کہیں گے، تو وتواصوا بالصبر، پھر آپ نے صبر کرنا ہے۔ گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں، لوگوں کو برا نہیں کہنا۔ الحمدللہ آج اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر جو ایک ہوا چلائی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، وہ تبلیغی جماعت کو بنایا ہے۔ انہوں نے اس سورہ کو پریکٹیکلی لیا۔ حالانکہ دیوبند کے اندر ایک تنظیم بنی تھی کہ ہم جو ہے علماء کو بھیجیں گے، وہ جا کر درس دیا کریں گے مختلف محلوں میں، شاید لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ ہندو ہو رہے ہیں۔ لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیانت المسلمین بنائی کہ ہم کتابیں چھاپیں گے، لوگوں کو لٹریچر دیں گے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اسی زمانے میں ایک وقت میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک ایک بندے کے پاس جانا شروع کیا اور ان کو کہا بھائی آؤ ایمان سیکھیں، بیٹھ کے مذاکرہ کریں، لا الہ الا اللہ۔ پہلی جماعت جو نکلی وہ کہنے لگے حضرت ہمیں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے تو 10-15 دن لگا کے آپ سے کلمہ سیکھا ہے، ہمیں تو میواتیوں کو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، تو ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا لوگوں کو، کہ آؤ بھائی کلمے کا مذاکرہ کریں۔ جب آپ دوسرے سے کلمہ سنیں گے تو اس کا کلمہ بھی غلط ہوگا۔ آج کو میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر کی عورتوں سے جا کے کلمہ سنیں، آپ کے گھر کی عورتیں مرد 80% غلط کلمہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ تو ابھی تو ایمان کی محنت کی ضرورت ہے، کلمہ ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا فضل ہے، حضرت نے کام شروع کیا۔ آج باقی دو کی تو اتنی زیادہ کام نہیں چلا، لیکن تبلیغ کا اللہ نے پوری دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ پہلے مارے کھائی، انہوں نے گالیاں سنی۔ یہ آپ کے سامنے ابھی تھوڑے سے حالات اچھے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو لوگ مارتے تھے۔ ہم نے یہاں جب مسجد کا کام شروع کیا تو کتنے حالات مشکل تھے ہمارے لیے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آج دنیا ہمارے پیچھے بھی آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی دین، جب بھی آپ قربانی دیں گے اللہ آپ کو عزت دے گا، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور یہ سورہ جو بندہ روزانہ 70 بار پڑھے گا اللہ اسے ایمان مضبوط والا بنائیں گے، اعمال صالح کی توفیق دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان کریں گے، اور اللہ اس کو لوگوں کی مخالفت سے بچا کے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔